بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے سورہ بقرہ کے اس مقام کو جہاں اکثر لوگ پڑھتے وقت غلطی کرتے ہیں، تو آپ نے ذرا خصوصی توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو سن لینا ہے تاکہ جو اس جگہ پر مسٹیک ہوتی ہیں ان کا ازالہ ہو جائے اور اچھے طریقے سے آپ کو پڑھنا آ جائے۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون، اب یہ لفظ ہے یؤمنون، واو کے اوپر حمزہ کا سائن لگا ہوا ہے، تو آپ نے اسے ذرا جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ حمزہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب یہ کسی حرف کے ساتھ مل جاتی ہے تو وہاں ایک جرکنگ ساؤنڈ، ایک جھٹکے کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو جھٹکا لگا کر اس طرح سے پڑھنا ہے، والذین یؤمنون۔ یؤمنون، یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ اسے اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، والذین یؤمنون۔ یؤمنون پڑھنا غلط ہے، آپ نے اس کے حمزہ کو بھی ادا کرنا ہے، اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے دوبارہ سے تسلی کے ساتھ سن لیجئے گا، والذین یؤمنون یؤمنون بما انزل۔ یہاں پر زا ہے، اس کے زا میں آپ نے ذال کا ساؤنڈ نہیں ڈالنا، زا اور ذال کے مخرج میں فرق ہے اور یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں، تو آپ نے اس کے اندر ذال والا ساؤنڈ ڈال کر اس کو اس طرح سے نہیں پڑھنا، بما انزل۔ انزل، بعض لوگ اس کو انزل پڑھ دیتے ہیں، تو یہ زا ہے، زا کو آپ نے ذرا دانتوں کو بند کر کے اور ذرا اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، انزل بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ قبلک پر آپ نے قلقلہ ادا کرنا ہے، با ہے، با حروف قلقلہ کا یہاں موجود ہے، تو آپ اسے قلقلے سے ادا کریں گے، قبلک۔ اور آخر میں یہ غلطی ہوتی ہے، قبلک، اس کاف کو بھی ہلا دیا جاتا ہے، قبلک، اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو اس کاف کو آپ نے نہیں ہلانا، یہ کاف قلقلے والا نہیں ہے، یہ دوسرا کاف ہے، تو آپ نے اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے، من قبلک۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیجئے تسلی سے کس طرح سے اسے پڑھا جائے گا، من قبلک وبالآخرۃ۔ آخرۃ، یہ حمزہ پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ کر اس طرح سے ادا کرنا ہے، وبالآخرۃ، اور را کو موٹا کریں گے کیونکہ را یہاں پر اوپر کی حرکت کے ساتھ آیا ہے، یعنی زبر لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس کو وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ دوسرا وہ مقام ہے جس کی ہم نے نشاندہی کرنی تھی، یوقنون، یہاں پر واو مدہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، اور کس طرح سے پڑھ دیتے ہیں، ہم یوقنون، یہاں پر بھی جھٹکا لگا دیتے ہیں اوپر والے لفظ کے ساتھ جوڑتے ہوئے، تو یہاں آپ نے جھٹکا نہیں لگانا بلکہ اس واو مدہ کو آپ نے نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہوئے اس کو ادا کرنا ہے، اور کس طرح سے پڑھیں گے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ہم یوقنون۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ سورہ بقرہ کے اس مقام کو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ پورے قرآن مجید کو تجوید، حروف، مخارج اور ہر چیز کی رعایت رکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔